أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل صدق اللہ العظیم۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 456 ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 12 کی تلاوت کی گئی۔ لفظی ترجمہ دیکھیے، وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، اخذ اللہ نے لیا، میثاق عہد، بنی اسرائیل سے، وبعثنا، اور ہم نے مقرر کیے، منہم، ان میں سے، 12 نقیباً، سردار، وقال اللہ، اور اللہ نے کہا، انی، بے شک میں، معکم، تمہارے ساتھ ہوں، لئن، البتہ اگر، اقمتم، تم قائم رکھو گے، الصلاۃ، نماز، وآتیتم، اور ادا کرو گے، الزکاۃ، زکات، وآمنتم، اور ایمان لاؤ گے، برسولی، میرے رسولوں کے ساتھ، وعزرتموہم، اور ان کو تقویت پہنچاؤ گے، واقرضتم اللہ، اور تم اللہ کو قرض دو گے، قرضا حسنا، قرض حسن، لأکفرن، تو میں ضرور دور کر دوں گا، عنکم، تم سے، سیئاتکم، تمہاری برائیاں، وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ، اور ضرور میں داخل کروں گا تمہیں، جنات، ایسے باغات میں، تجری، کہ چلتی ہے، من تحتہا، کہ جس کے نیچے، الانہار، نہریں، فمن، پھر جس نے، کفارہ، کفر کیا، بعد ذالک، اس کے بعد، منکم، تم میں سے، فقد، تو تحقیق، ضل، وہ بھٹک گیا، سواء السبیل، سیدھی راہ۔ ترجمہ یوں ہے، اور اللہ نے بنی اسرائیل سے اقرار لیا تھا، اور ان میں ہم نے 12 سردار مقرر کیے تھے، اور اللہ نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اگر تم نماز پڑھتے اور زکات دیتے رہو گے، اور میرے پیغمبروں پر ایمان رکھو گے، اور ان کی مدد کرتے رہو گے، اور اللہ کو قرض دو گے، تو میں تم سے تمہارے گناہ دور کر دوں گا، اور تم کو بہشتوں میں داخل کروں گا، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ پھر جس نے اس کے بعد تم میں سے کفر کیا، تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ بزرگان محترم، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 12 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 باتیں بتائی ہیں۔ پہلی بات، یقیناً اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا۔ دوسری بات، ہم نے بنی اسرائیل میں 12 نگران مقرر کیے تھے۔ تیسری بات، اللہ تعالیٰ نے تم سے کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ چوتھی بات، اگر تم نے نماز کو قائم کیا، زکات ادا کیا، میرے پیغمبر پر ایمان لائے اور ان کا ساتھ دیا، اور اللہ کو اچھا قرض دیا، تو میں تمہاری برائیوں کا کفارہ کر دوں گا، اور تمہیں ان باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ اور نمبر 5، اس کے بعد بھی تم میں جو کوئی کفر کرے گا تو وہ حقیقت میں سیدھی راہ سے بھٹک جائے گا۔ بنی اسرائیل سے
اللہ تبارک و تعالیٰ کے عہد لیے جانے کی بات قرآن مجید میں متعدد بار کہی گئی ہے، بار بار یہ بات کہی گئی ہے بنی اسرائیل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عہد لیا، مختلف قسم کے عہد بنی اسرائیل سے لے گئے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 63 میں یوں فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور اس وقت کو یاد کرو جب کہ ہم نے تم سے وعدہ لیا، عہد لیا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 میں یوں فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا کہ تم اللہ کے سوا دوسرے کی عبادت نہیں کرو گے اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، اسی طرح رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اس نے سلوک کرو گے۔ اور اسی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 84 میں یوں فرمایا اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا کہ آپس میں خون نہ بہاؤ گے اور آپس والوں کو جلا وطن نہ کرو گے۔ اور اسی طرح اسی سورت کی آیت نمبر 93 میں بنی اسرائیل سے وعدہ لیے جانے کی بات کہی گئی۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 187 میں اہل کتاب سے عہد لیے جانے کی بات کیوں کہی گئی؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ لَتُبَيِّنَنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اللہ تعالیٰ نے جب اہل کتاب سے عہد لیا کہ تم اسے سب لوگوں سے ضرور بیان کرو گے اور اسے نہیں چھپاؤ گے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 154 میں فرمایا وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سے سخت سے سخت قول و قرار دیا۔ بنی اسرائیل سے قول و قرار کا تذکرہ گویا قرآن مجید میں کئی بار کیا گیا۔ وبعث، اور یہاں پر اس آیت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی فرمایا کہ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے قول و قرار دیا۔ پھر اس کے بعد جو بات کہی جا گئی وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا، اور ہم نے ان میں 12 نقیب، 12 سردار بھیجے، 12 سردار مقرر کیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں سے 12 سردار مقرر کر دیے۔ چونکہ بنی اسرائیل میں 12 قبیلے تھے، ان میں سے ہر قبیلے کے لیے ایک ایک سردار مقرر کیا گیا جو ان کو اللہ کی عہد یاد دلاتا رہے اور انہیں اللہ تعالیٰ کے عہد پر چلنے کی تلقین کرتا رہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بنی اسرائیل سے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، یعنی مجھے تمہارے ہر عمل کی خبر ہے، تم نیک کام کرو یا برا کام کرو، مجھے ہر بات کا پورا پورا علم ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے فرمایا لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وغیرہ وغیرہ۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات بتائی اگر تم نماز کو قائم کرتے رہو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو اور میرے رسولوں پر ایمان لاتے رہو اور رسولوں کی مدد کرتے رہو، اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض دیتے رہو، تو میں تمہیں ایک کام تو یہ کہ میں تمہارے گناہوں کو مٹا دوں گا اور تمہیں جنت، ایسی جنت میں داخل کروں گا جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نماز کے قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کا حکم صرف امت محمدیہ کو نہیں بلکہ پچھلی امتوں کو بھی دیا گیا تھا۔ یہاں وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تم قرض حسنہ دو گے۔ اللہ کو قرض دینے کی کیا ضرورت ہے؟ قرضے تو بندے لیتے ہیں، یہاں قرض حسنہ سے کیا مراد ہے؟ قرض حسنہ کا مطلب مفسرین نے یہاں بتایا کہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی تم اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو گے، اور تمہارا یہ خرچ کرنا یوں ہی نہیں ہے کہ دے دیا تو قصہ ختم ہو گیا، تم نے یہ اللہ کو قرض دیا ہے اور اللہ بڑے غیرت والے ہیں، وہ قرض تمہیں لوٹائیں گے دنیا میں بھی برکت کی شکل میں، رحمت کی شکل میں، اور آخرت میں بھی اجر عظیم کی شکل میں تم کو دیا جائے گا۔ اور پھر یہ بات بھی بتا دی گئی کہ جو شخص اس دنیا میں کفر کرے گا اس کا انجام یہ ہوگا کہ وہ سیدھے راستے سے بھٹکا ہوا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان آیات سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ۔